یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسوا ویؤذن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو. یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتیٰ تستانسوا، اور 28 میں آیا یؤذن لکم. لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے، وہ سن 6 کا نزول ہے. پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی. وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک کنال کے اور ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرہ ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر. وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا. ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے وہ طاق میں رہتے تھے کہ کچھ اسکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں. جب بعد میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فرض کیجئے کر کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ جوانی تھی جب کہ حضور کا انتقال ہوا، تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اب تو اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو انتقال ہونا ہے، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، کوئی ایسا پیغام دے کر، تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے، گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے. اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی. اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی. یہ بین، چونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی، وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا. اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے. طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں، کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو، تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے، یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے.